تاریخ، ماضی سے رابطہ ہے، اور مذہب تو ہے ہی رابطے کا نام۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھنے والا بنایا، ہم کو ایمان عطا فرمایا، اور ہمیں ایک ایسے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت بخشی کہ جو آج سے بہت عرصہ پہلے تشریف لائے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے تک موجود تھے اور اس کے بعد نعوذ باللہ موجود نہیں ہیں، تو سوچنا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو کلمہ پڑھا اور جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بنیادی فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ایک دیکھی ہوئی بات تھی۔ آج جب وہ ذات ہمارے درمیان اس حالت میں موجود نہیں ہے تو ہم اس کا کلمہ اس یقین سے کیسے پڑھیں، اس کی شہادت اتنے وثوق سے کیسے دیں جو ان لوگوں کے پاس تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہم بھی جو کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا ہی قریب مانتے ہیں جتنا وہ لوگ مانتے ہیں، کیونکہ رابطہ جغرافیائی نہیں، تاریخی نہیں، وجودی نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی رابطہ ہے۔ وہ رابطہ آج بھی اتنا ہی قوی ہے، اتنا ہی لافانی ہے جتنا پہلے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والا کل کے کلمہ پڑھنے والے کے برابر ہے۔ جن لوگوں کے زمانے میں نزول قرآن ہوا انہوں نے دیکھا کہ کس طرح نزول کی کیفیات پیدا ہوئیں۔ ہمارے سامنے یہ واقعہ نہیں ہوا، لیکن ہمارا ایمان اتنا ہی قوی ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، جبریل امین علیہ السلام کا لایا ہوا، ہمیشہ رہنے والا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا، اور یہ کلام ہمیشہ ہی اپنی تمام تقدیس کے ساتھ محفوظ اور قائم رہے گا۔ لوگوں نے اس رابطے کے بارے میں بہت سے شبہات پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں، اور جو ہیں انہیں تھے نہیں کہہ سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس ذات پر نزول کلام مجید ہو وہ ذات کم نہیں ہے مقدس کتاب سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رابطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کلمہ ہی رابطہ ہے اور رابطہ ہی کلمہ ہے۔